رات کی گہری تاریکی، صرف شعلوں کی ہلکی روشنی، بنو خزاعہ کے خیموں میں خوفناک چیخو پکار۔ قریش کی کھلی غداری ہے، صلح حدیبیہ کا معاہدہ ٹوٹ گیا۔ بنو بکر کے مسلح افراد بے رحمی سے بنو خزاعہ کے نہتے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں۔ مار ڈالو بنو خزاعہ کے لوگوں کو، کسی کو مت چھڑنا۔ ایک بوڑھا شخص اپنے بیٹے کو بچانے کی کوشش میں مارا جاتا ہے۔ قریش نے غداری کی، یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ وہ بوڑھا شخص درد سے چلاتا ہے، صلح حدیبیہ، یہ کیسی صلح ہے؟ صلح ٹوٹ گئی، اب کوئی معاہدہ نہیں۔ بنو بکر کا سپاہی ہنستے ہوئے کہتا ہے، قریش ہمارے ساتھ ہے، آج ہم کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات ہے اس وقت کی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 1400 صحابہ کرام کا قافلہ عمرہ کی نیت سے مکے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک قریش کے مسلح دستے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نہیں بڑھو گے، مکہ میں داخلہ منع ہے۔ صحابہ کے چہروں پر غصہ اور بے چینی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ یہ ہمیں کیوں روک رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے لوگوں سے کہتے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، ہم صرف کعبہ کا طواف چاہتے ہیں۔ یہ قریش کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا ہم انہیں حالت جنگ والے لگ رہے ہیں؟ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے پاس بھیجتے ہیں، لیکن ان کی واپسی میں تاخیر ہوتی ہے اور یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ عثمان شہید ہو گئے، قریش نے غداری کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے موت پر بیعت لیتے ہیں، جسے بیعت الرضوان کہا جاتا ہے۔ یہ وہ بیعت رضوان تھی جس میں 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی کہ وہ میدان سے نہیں بھاگیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں، اللہ تم سے راضی ہو گیا جب تم نے درخت کے نیچے بیعت کی۔ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے اور میدان سے کبھی نہیں بھاگیں گے اور قریش کو مزہ چکھائیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر ایک صلح نامہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت علی صلح نامہ لکھ رہے ہیں، قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو کی سخت شرائط پر صحابہ بہت پریشان ہیں، خاص طور پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ صرف محمد بن عبداللہ لکھوانے پر۔ سہیل بن عمرو کہتے ہیں، ہمیں محمد رسول اللہ منظور نہیں ہے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضرت عمر غصے سے کہتے ہیں، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ پھر ہم دین میں کیوں دبیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عمر میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ صلح حدیبیہ کے اہم نکات جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھے لیکن در حقیقت یہ ایک عظیم فتح کا پیش خیمہ تھے۔ وہ نکات یہ تھے، اس سال عمرہ کیے بغیر واپس جانا ہوگا، اگلے سال عمرہ کے لیے 3 دن مکہ میں قیام کی اجازت ہوگی، 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، قریش کا کوئی شخص اگر مسلمانوں کے پاس جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا، مسلمانوں کا کوئی شخص اگر قریش کے پاس جائے تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب قبائل کو اختیار ہوگا کہ وہ کسی بھی فریق کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اس صلح نامہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو قربانی اور سر منڈوانے کا حکم دیتے ہیں، لیکن صحابہ شدید غم میں ہیں۔ قریش کی یہ ساری شرائط ایک کھلی بدمعاشی ہے، ہم صرف اسے رسول اللہ کی وجہ سے تسلیم کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ صلح ایک شکست لگی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فتح مبین قرار دیا، کیونکہ اس صلح نے مسلمانوں کو تبلیغ کا موقع دیا اور ان کی طاقت کو تسلیم کروایا۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے جو فتح مکہ کی سب سے بڑی وجہ بنتا ہے۔ صلح حدیبیہ، یہ کیسی صلح ہے؟ صلح ٹوٹ گئی، اب کوئی معاہدہ نہیں۔ رات کی تاریکی میں بنو خزاعہ کے خیموں پر بنو بکر کا اچانک حملہ ہوتا ہے۔ قریش نے غداری کی، یہ معاہدے کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ تلواروں کی جنکار اور چیخو پکار، بنو خزاعہ کے لوگ جو مسلمانوں کے حلیف ہیں بے بسی کی حالت میں ہیں۔ بنو خزاعہ کا سردار کہتا ہے، یہ قریش کی کھلی غداری ہے،
सुलह हदीबिया का मुआहिदा टूट गया। ایک سپاہی کہتا ہے अबू सुफियान ने बनु बकर की मदद की है, कुरैश ने गदारी की है। ادھر ابو سفیان پریشان حال بیٹھا ہے، اسے احساس ہے کہ اس نے ایک بڑی غلطی کی ہے۔ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے محمد، اب خاموش نہیں رہیں گے۔ اس کی بیوی بھی اس سے کہتی ہے تم نے بنو بکر کی مدد کیوں کی؟ کیا تمہیں صلح حدیبیہ کا خیال نہیں آیا؟ ابو سفیان کہتا ہے मुझे लगा कि कुरैश की ताकत बरकरार रहेगी। अब मुझे मदीना जाना होगा, मोहम्मद से बात करनी होगी। ابو سفیان مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے ملنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت علی کے پاس جاتا ہے، لیکن سب اسے مایوس کرتے ہیں۔ अबू बकर, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, मोहम्मद से बात करो, मुआहिदा बहाल करवा दो। अबू सुफियान, अब कोई बात नहीं हो सकती। اور پھر وہ وقت آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرماتے ہیں، اے لوگوں، مکہ کی طرف تیاری کرو، اللہ نے ہمیں فتح کا وعدہ دیا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے فتح کا وعدہ دیا ہے، آج ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی سے تیاری کا حکم دیا تاکہ قریش کو خبر نہ ہو اور خون ریزی سے بچا جا سکے۔ رات کی تاریکی میں 10,000 مسلمانوں کا لشکر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ ہر طرف خاموشی ہے، صرف گھوڑوں کے سموں کی آواز اور تلواروں کی ہلکی جھنکار۔ حضرت عمر کہتے ہیں ये वो लश्कर है जो किसी ने नहीं देखा। رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری فوج مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالتے ہیں۔ یہ منظر آسمان تک روشنی پھیلا رہا ہے۔ 10,000 الاؤ، 10,000 سپاہی، یہ منظر قریش کے لیے ایک خوفناک پیغام تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں अबू सुफियान को ये मंजर दिखाना जरूरी है। ابو سفیان اور اس کے دو ساتھی الاؤ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو جاتی ہیں۔ انہیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف لایا جاتا ہے۔ ابو سفیان خوف زدہ ہو کر کہتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی لشکر نہیں، یہ تو آگ کا سمندر ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان سے فرماتے ہیں ابو سفیان، اب بھی وقت ہے، اسلام قبول کر لو۔ ابو سفیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کے باہر کھڑے ہیں۔ اچانک خیمے میں ایک نورانی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سورۃ النصر کی آیات کو نازل فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ کی طرف سے فتح کا وعدہ آ گیا۔ یہ مکہ کی فتح کی بشارت تھی۔ ابو سفیان اسلام قبول کر کے مکہ واپس جا رہا ہے۔ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। اس کے چہرے پر خوف کی جگہ ایک نئی امید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے ہیں، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اور ابو سفیان قریش کے لوگوں سے کہتے ہیں، اے لوگو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا لشکر لے کر آ رہے ہیں جس کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے، تو اسلام قبول کر لو۔ مسلمانوں کا لشکر چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہو رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عاجزی کی حالت میں جھکا ہوا ہے۔ ये فتح आजिजी की فتح है۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پڑے ہوئے سارے بتوں کو توڑ دیتے ہیں اور ساتھ فرماتے ہیں، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ مکہ کے لوگ جوک در جوک اسلام قبول کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔
ان کے چہروں پر سکون اور اطمینان ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم نے حق کو پہچان لیا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو چھوڑ دیا۔ لوگوں کے بڑے ہجوم ایک لہر کی طرح اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں جو اس وقت شدید خوف زدہ ہیں اور اس ڈر میں ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے گئے ظلم یاد آتے ہیں، اور وہ ڈر کے مارے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بدلہ لیں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ فتح کا سب سے بڑا لمحہ تھا، انتقام کی بجائے عفو درگزر کا اعلان کیا جاتا ہے۔ جب اللہ کی مدد آ پہنچی اور فتح حاصل ہو گئی، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم نے دیکھ لیا کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرو اور اس سے مغفرت مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔